یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 204 جو ہم پڑھ رہے تھے کل وہیں سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے من یعجبک قولہ جس کی بات تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے بھلی معلوم ہوتی ہے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ جبکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. امام احمد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ کے لیے کافی ہے کہ تم ہمیشہ لڑتے رہو اور تمہارے ظلم کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو اور تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ غلط بات کرتے رہو ما سوا اس گفتگو کے جو اللہ کے بارے میں کی جائے. نیز فرماتے ہیں کہ جو بہت باتیں کرتا ہے بہت جھوٹ بولتا ہے بڑی قسمیں کھاتا ہے بہت گناہ کرتا ہے اور جو بہت جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا. اس کے بعد فرمایا اور جب اس منافق سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ بدامنی نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو وہ ضد اور تکبر میں آ کر اور بڑھ چڑھ کر فساد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے. یعنی جب اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور تمہارا یہ عمل جو ہے وہ غلط ہے اور اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو اور اکساتا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈروں تو پھر وہ اس پر اور زیادہ گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں الد الخصام لوگوں میں شامل نہ فرمائے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور جب لوٹے وہ زمین کی طرف تاکہ فساد مچائے اس میں اور تباہ کر دے اس کی کھیتی کو اور نسل کو اور اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. دنیا کی زندگی میں اس کی ساری کوششیں ہر ایک کو تباہ و برباد کر دینے میں ہے. جس کے پیچھے ہے بس اس کو اس کی نسل کو ختم کر لے جس کے بارے میں اس کے سینے میں حسد ہے کینہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں ابھی تم لوگوں کے درمیان جنتی آ کر بیٹھے. دوسرے دن پھر فرمایا کہ ابھی تم لوگوں کے درمیان ایک جنتی آ کر بیٹھے. تو تیسرے دن پھر فرمایا تو وہ ایک ہی شخص تھا جو تینوں دن آ کے بیٹھا. اس کا چہرہ وضو سے تر تھا. نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کے لیے جنت کی بشارت دی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کی کہ میں جا کے دیکھوں اس کا کون سا عمل ہے جو اسے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. اس کے گھر گئے 3 دن اس کے ساتھ رہے اور کچھ خاص ایکسٹرا عمل نہ دیکھا. ہاں نمازیں فرائض پورے ادا کرتا تھا. تو کچھ مایوس سے ہو کر 3 دن بعد واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سا عمل ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ انہوں نے کہا جو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے سینے میں ہے، وہ میرے سینے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب کسی بھی مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے میں اس پر حسد نہیں کرتا، اور میرے سینے میں کسی بھی مسلمان بہن بھائی کے لیے نفرت یا کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، میرا سینہ اس سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہی وہ دو نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینے حسد اور کینے سے پاک ہیں اور وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں سب سے زیادہ بری لگتی ہیں، نمبر ایک شرک، نمبر دو کسی مومن کا مومن کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ آنکھ کے اشارے سے ہی کیوں نہیں تکلیف دی جا رہی، اس کو ڈی گریڈ کسی بھی طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس کی کسی کمی کجی کی وجہ سے اس کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، یہ سب جو ہے فساد کا باعث ہے، فتنے کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ تو فتنہ کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ فتنہ فساد جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اور ایسے شخص کو جب کہا جاتا ہے کہ باز آؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، تو بجائے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اس کا غرور اور اس کا تکبر اس کو مزید گناہ کرنے پہ اکساتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور برا ہی ٹھکانہ ہے اس کا، یعنی دنیا میں وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا، اپنے نفس کی پکڑ نہیں کر رہا، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہا، تو پھر آخرت میں موقع نہیں ملے گا اس کو کہ وہ بچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 207 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ اگلی کیٹیگری ہے جو بتائی جا رہی ہے، جو بیچ ڈالتے ہیں نفسہ اپنی جانوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں باقی ماندہ اقسام میں سے اس شخص کا بیان ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور وہ صرف آخرت میں رغبت رکھتا ہے، جبکہ ہماری ایک سوچ ہے کہ ہمیں سب کی طرح نظر آنا چاہیے، چاہے وہ سب دین سے دور ہیں، جبکہ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ ایک مومن جس کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا وجود اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس کی جان پر سب سے زیادہ حق اس معاشرے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے۔ ہمیں ہر عمل کرتے ہوئے اس مالک کی طرف دھیان کرنا ہے کہ آیا وہ ہم سے راضی ہوگا اس عمل پر یا ناراض ہوگا۔ اگر وہ راضی ہے تو چاہے ساری دنیا ناراض ہو، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ ناراض ہے، ساری دنیا چاہے راضی ہو رہی ہو، تو یقین کیجئے دنیا کو راضی کرنے سے بھی آپ اچھے نہیں بن سکیں گے، پھر بھی آپ کا کوئی نہ کوئی عمل جو ہے دنیا کو غلطی نظر آئے گا۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کیجیے۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب میں نے مکہ سے امام ابن مردویہ
نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب میں نے مکہ سے نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا، اے صہیب، جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا اور اب تم یہ سارا مال لے کر جا رہے ہو۔ خدا کی قسم، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں اپنا سارا مال تم کو دے دوں تو پھر تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے ان سے کہا، یہ سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو۔ جب میں مدینہ پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا، صہیب، تمہاری تجارت نے نفع پا لیا، یعنی اپنے دنیا کے مال کو چھوڑ کر اپنے مالک کی راہ کو چن لیا، کیونکہ ہجرت میں وہ مال رکاوٹ تھا۔ انہوں نے اس مال کو وہیں پہ پھینکا اور ان کے سپرد کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے بغیر ساز و سامان کے چلے گئے، مدینہ پاک میں ہجرت کر لی۔ تو ان کا یہ ہجرت کرنا ان کے ایمان کی دلیل تھی۔ سو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی تجارت نے دگنا نفع پایا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اس مال کو رد کر دیا اور اپنے آپ کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والا ہے وہ تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، یعنی ایسے ہر معاملے میں ایسی چاہت ہے جیسی چاہت کسی سے بھی نہیں ہے، ایسی محبت ہے جیسی محبت کسی سے بھی نہیں۔ ہم پیچھے 10 چیزیں ایسی پڑھ کے آئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ اس لیے ہماری دعائیں جو ہیں قبول نہیں ہوتی، کہ ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن کیونکہ مسلمان ہونے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں۔ یعنی ہم اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، لیکن آپ کی سنتوں کی اتباع نہیں کرتے، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، جنت کو پسند کرتے ہیں لیکن اس کے راستے پر چلنے پسند نہیں کرتے، جہنم کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اس کے راستے پر بھاگ رہے ہیں، ابلیس کو اپنا دشمن کہتے ہیں لیکن اس کی موافقت کرتے ہیں، جیسا وہ چاہ رہے ویسا ویسا کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں لیکن اپنی موت کو یاد نہیں رکھتے، اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے اندر عیب تلاش نہیں کرتے، مال جمع کرتے ہیں لیکن حساب کتاب کے دن کو یاد نہیں رکھتے کہ یہ جتنا اکٹھا کیا ہے سب کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا۔ قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالی شان مکان بنا کر ان کو سجاتے ہیں اور ان میں صبح سے شام تک ساری قوت اس میں صرف کر دیتے ہیں، جبکہ ان قوتوں کا حساب اللہ نے لینا ہے کہ یہ کہاں خرچ کی، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں۔ یہ سارے ہمارے عمل کیا واضح ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں کہ اشد حب اللہ کا دعویٰ پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے اگلی آیت دیکھیے جس میں فرمایا اللہ پاک نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ظاہر کے ساتھ بھی اور باطن کے ساتھ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اس کی تھوڑی سی شان نزول بھی پڑھ لیتے ہیں اور مزید پھر دیکھتے ہیں۔
ایک مرتبہ ہماری ایک بیٹی تھی، وہ کہیں سیکھنے کے لیے گئیں، یہاں سے ترجمہ پڑھ کے گئی تھیں، اور سلائی وغیرہ سیکھنے گئیں۔ تو اب ہر ایک کو اعتراض تھا کہ آپ ہر وقت سر پہ دوپٹہ کیوں رکھتی ہیں، حجاب میں کیوں رہتی ہیں۔ تو آخر کار ان میں سے ایک نے سوال کر ہی دیا کہ 24 گھنٹے دین ہی ہونا چاہیے، یعنی ہم نے دین کو الگ رکھ دیا ہے اور دنیا کو الگ رکھ دیا ہے، جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان سب کو دین کے رنگ میں رنگ دو۔ اچھا جی، یہ جو اس کا شان نزول ہے وہ بھی کچھ سن لیجئے کہ یہ آیت صلبہ عبداللہ بن سلام، ابن یمین، اسد بن کعب، اسید بن کعب، یہ سب یہودی گزرے تھے کہ یہود سے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، آپ ہمیں اس دن کی تعظیم کرنے دیں، کیونکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اس موقع پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، یعنی انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے رہے اور اونٹنیوں کا گوشت اور ان کے دودھ کو مکروہ جانتے تھے۔ مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا ہم دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، آپ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے دیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے لیے نازل ہوئی کہ تم اسلام میں ظاہراً اور باطناً داخل ہو جاؤ اور نفاق کر کے شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ جو اہل کتاب کتب سابقہ پر ایمان لائے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل مقصود تو صرف شریعت پر ایمان لانا، شریعت اسلام پر۔ ان سے خطاب فرمایا گیا کہ تم ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہی دین اسلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین اور شریعت کی رعایت یا موافقت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی دین کے رنگ میں رہنا جو ہے وہ درست عمل ہے، نہ کہ دوسروں کے دین کو قبول کرنا، دوسروں کی شریعت کو قبول کرنا۔ تو یہاں تو جو دوسروں کے غیر شرعی دنیاوی معاملات ہیں ان کو ہم اپنے دین میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، نہ کسی زندہ کی ران دیکھ، نہ کسی مردہ کی ران دیکھ۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ران ستر میں شامل ہے۔ تو خواتین میں سے کسی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کی ستر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عورت تو پوری پوشیدنی ہے۔ پھر ایک دن حضرت بی بی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں کہ باریک لباس پہنا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کیا خطا ہوگی؟ یعنی آپ کی وہ سالی تھیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن۔ آپ نے فرمایا اے اسماء، جب کوئی بچی بالغ ہو جائے تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہتھیلیوں اور اس کے چہرے کی سوا کچھ اور نظر آئے۔ ایک مرتبہ کچھ خواتین تھیں جو ایسے کپڑوں کے ساتھ ہیں جن میں سے جسم نظر آتا تھا، باریک لباس تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہی چہرہ لال ہو گیا غصے سے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان بیویاں ہیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے جسم سے کچھ نظر آئے، ہاں اگر تم ایمان والی نہیں تو جو چاہو کرتی پھر۔ اسی طرح بی بی حضرت حفصہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دوپٹہ لے کر آئی جو باریک دوپٹہ تھا جس میں سے سر کے بال نظر آ رہے تھے. آپ نے وہ دوپٹہ ان کے سر سے اتار کر پھاڑ دیا اور ان کو موٹا دوپٹہ دیا سر پہ لینے کے لیے کہ جس میں سے سر کے بال نظر نہ آئے. میں وہ سب چیزیں آپ کو سنوا رہی ہوں جو ہمارے دین کی، ہماری جو ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد ہمیں اسی چیز کا ڈیسیژن کرنا ہے کہ آیا ہم نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں کہ نہیں ہوئے، اس سے کیا مراد ہے، آیا صرف اس کا تعلق دل سے ہی ہے، عمل سے نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کیوں گرفت فرمائی. ہمارا خیال ہے کہ 24 گھنٹے دین نہیں ہونا چاہیے، کہ 2 گھنٹے کسی اور دین کو اختیار کر لیں، پھر کسی 2 گھنٹے کسی اور دین کو اختیار کر لیں، کیونکہ ہم پابندی پسند نہیں کرتے، ہمارے نفس پابندیاں پسند نہیں کرتے. شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑے سے اگر کوہنیوں تک بازو ننگے بھی ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. جب وہ اس پہ راضی ہو گئی تو پھر اس نے کہا کہ اب سلیو لیس پہن لو، اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو اس نے سلیو لیس پہن لی. اس کے بعد ایک اور بھی راستہ نکالا. جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ان کے لیے کہا کہ تو باریک لباس، تیرا بازو تو پورا ہے، بس نیچے سلپ نہ لگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازو تو تیرا پورا ہی ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے لیے ساری چیزیں آراستہ کر دی کہ اگر تو سج کے نہیں جائے گا تو معاشرے میں ایک جیسا نہیں لگے گا. لہٰذا وہاں پہ قرآن کی آیتیں بھی اور احادیث بھی اور تمام ہمارے نیک بیویوں کی جو عمل ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، وہ ہم نے پس پشت ڈال دی. کیونکہ اگلی ہی آیت کا حصہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کہ جو وہ کہتا چلا جاتا ہے اس کے پیچھے نہ چلو. پھر اس نے کہا کہ ٹخنا نظر آنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر تھوڑا ٹائٹ بھی پہن لو گے تو خوبصورت لگو گے. جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، امام مسلم شریف کی حدیث پاک، کچھ بیویاں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، تنگ کپڑوں کی وجہ سے اور باریک کپڑوں کی وجہ سے. اب ہمیں دیکھنا ہے، چاہے اپنی بیٹیوں کو ننگا کریں یا اپنے آپ کو. ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس ان کی ایک خاتون آئی لینے کے لیے دوائی. وہ فل پردے میں تھی، نقاب کیا ہوا، برقع پہنا ہوا. ساتھ میں ان کی بیٹی تھی جنہوں نے، جو کہ ننگی تڑنگی ہو رہی تھی، ایسا لباس پہنایا ہوا تھا اس نے اپنی بیٹی. تو حکیم صاحب نے کہا کہ خود بھی ایسا پہن کے آؤ تو پھر دوائی دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھی چھوٹی ہے. آپ نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی غلط کر جائے شیطان آ کر، تو کیا اس کی عزت اور تمہاری عزت میں فرق ہے؟ اس کی بھی عزت ویسی ہی ہے، تمہاری عزت بھی ویسی ہی ہے. سو شیطان کو خود دعوت دیتے ہیں ہم اپنے جسموں کو ننگا کر کے. ہمارے دین نے جو ہمیں لباس عطا کیا، ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئی ہیں، لباس ستر کے لیے ہے، چھپانے کے لیے، اور عورت کا ستر تو پوری پوشیدنی ہے. ہر ایک کے لیے اپنا عمل ہے. انہ لکم عدو مبین، اور بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آہستہ آہستہ یوں آراستہ کرتا ہے ہر چیز کو کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ شیطان کے موافقت ہر کام کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کو وہ ساتھ ساتھ میں حوصلہ دیتا ہے کہ تو ٹھیک راستے پہ ہے، درست کر رہا ہے، کرتا چلا جا. جبکہ اسلام کہہ رہا ہے، ہمارا دین کہہ رہا ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر نظر نہ ہو. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن، پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ قرآن کی واضح آیتیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں، احکام سامنے آ چکے ہیں. فَعَلَمُوا، پس جان جاؤ، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غالب، بڑی حکمت والا.
اگر پہلی آیت میں کفار سے خطاب تھا تو اس سے مراد روشن دلیلیں ہیں، یعنی قرآن پاک کی روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی اگر کفر پر ہی قائم رہو گے اور ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو اللہ بڑا غالب ہے۔ اور اگر یہ مخاطب مسلمانوں سے ہیں تو مراد یہ ہے کہ ان روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد تم نافرمانی کرو گے یا خطا کرو گے یا گمراہی پر رہو گے تو یقین کرو اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کے پیچھے چلیں گے، اپنے دل کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک میں آگے پڑھیں گے، قرآن پاک میں بیان ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے نفس کی یوں ہی کہنا ماننا کہ جیسے اس کی عبادت کرنا، جبکہ حکم یہی ہے عمل میں چیک کرنا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ میرے رب کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیا قرآن کے حکم کے بالکل عین مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آیت تو جی وہ اس یہود کے اس بندے کے لیے نازل ہوئی تھی تو پھر تو وہ بات وہاں پہ ختم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی کا باعث نہیں ہے۔ ہر ایک نے اس آیت میں سے اپنے لیے راہ عمل ڈھونڈنا ہے، تو ہم نے اس میں سے اپنے لیے راہ عمل ڈھونڈنا ہے، ہم خواتین نے، ہم مسلمان بیویوں نے، کہ ہمیں ہمارا ایمان کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے ساتھ نہ چلو۔ اور اگر روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی تم پھسلنے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اگر نہیں کہنا مانو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے جانا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بینات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہیں، یا اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور آپ کو تعظیماً جمع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں ہر شخص، اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے جی، جو بینات ظاہر ہے یہاں پہ آیات یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں جس کے حوالے سے بیان آ رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں آگے، هل ينظرون، کیا یہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، الا ان ياتيهم، کہ آئے ان کے پاس، اللہ کا عذاب، فی ظلال، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں، وقضی الامر، اور سارا قصہ تمام ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹنا ہے۔ ہر کام جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، جو ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، دوسروں کے ساتھ ہم معاملات کر رہے ہیں، دوسروں کے جو معاملات ہمارے ساتھ ہیں اس پر ہمارے جیسے ریئیکشنز ہیں، وہ سب کچھ یہ نہ سمجھیں کہ دین کی کیٹیگری الگ ہے۔ ہمارے دنیا کے ہر معاملے میں ہماری پوچھ ہونی ہے کہ آیا ان دنیا کے معاملات میں بھی ہم نے اپنے مالک کو کی اطاعت کی ہے کہ نہیں کی۔ دین دنیا کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھ لیں۔ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس انتظار میں، وہ سب لوگ اس انتظار میں جو عمل نہیں کر رہے، جو اپنے آپ کو پورے رنگ میں نہیں رنگ رہے، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے اللہ کا پھر دیکھ لیں گے، یا کچھ یہ سوچتے ہیں کہ جب سامنے نظر آئے گا تو پھر توبہ کر لیں گے، پھر صدقہ کر لیں گے، اس ٹائم پہ جو ہے اللہ کے دین پر عمل کر لیں گے۔ پتہ نہیں وہ موقع ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا ہمیں۔ اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کا عذاب ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں اور سائبانوں کے ساتھ عذاب کو تشبیہ دی ہے اور اس کی تصویر کشی کی ہے
کیونکہ جب گھٹا ٹوپ گہرے بادل خوفناک آوازوں کے ساتھ گرج رہی ہوں تو اس سے بڑی دہشت معلوم ہوتی ہے، یا جس طرح بادل قطرہ قطرہ کر کے بے حساب برستے ہیں، اسی طرح عذاب بھی بے حساب ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں آیا، اور جس دن آسمان پھٹ کر بادل کی صورت میں ہوگا اور فرشتوں کی جماعتیں اتاری جائیں گی۔ سورہ لقمان میں آیا، اور جب سائبانوں کی طرح موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور کام تمام ہو جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے عذاب سے ہلاک ہونے کا کام پورا ہو جائے گا، یا قیامت کا انتظار ختم ہو جائے گا، یا قیامت آ جائے گی، یا ان کا حساب پورا ہو جائے گا، یعنی ان پر عذاب واجب ہو جائے گا، آ پہنچے گی وہ وعید، وہ عذاب جس کے بارے میں بار بار ڈرایا جا رہا ہے کہ نہ بدعملیاں کرو، نہ گنہگاریاں کرو، نہ غلط کام کرو۔ ہماری مثال اس اسٹوڈنٹ جیسی ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا آزمائش گاہ ہے، تو اگر آپ دیکھیں ایک بچہ پیپر دینے کے لیے بیٹھا ہے اور وہ کہے کہ میری کرسی کو ذرا خوبصورت کر کے سجا دو، میں نے اس لکڑی کی کرسی پہ بیٹھ کے پیپر نہیں دینا، بلکہ میرے لیے کوئی اچھا سا صوفہ لا کے سجاؤ، اور میری جو ٹیبل ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ بھی میری کرسی اور میز ہے جس پہ بیٹھ کے میں پیپر دے رہا ہوں، اور اس کے بعد میرا پین سونے کا ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں پیپر حل کروں، اور پیپر کرتے ہوئے بجائے پیپر کے سوال لکھنے کے اپنی من چاہی چیزیں اس کے اوپر نوٹ کرے اور اس کے مطابق اس کو گزارے، تو مجھے بتائیں کیا امید کرتے ہیں اس کے کیا نمبر آئیں گے؟ آپ کہیں گے پیپر دینے کے لیے وہ ایگزامینیشن ہال میں گیا ہے تو اس کو تو پیپر سے غرض ہونی چاہیے، اس کو اپنے ٹائم کی فکر ہونی چاہیے۔ کیا ہمیں اپنی دنیا میں ٹائم کی فکر ہے؟ اس وقت کی قدر ہے؟ کیا ہمیں دنیا میں ہم اسی کام پہ نہیں لگ گئے کہ مال کدھر سے آنا ہے؟ اس طرح ہم اپنے گھروں کو سجا سکتے ہیں، اس طرح سجایا ہے جیسے ہم نے کئی 100 سال یہاں رہنا ہے، اس طرح کے پکے ٹھکانے بنائے ہیں۔ تو کیا ہمارے سارے رنگ، ہماری زندگی کے ہر پہلو ہمارے اللہ کی اطاعت میں ہیں، اسلام کے رنگ میں رنگے ہیں کہ نہیں رنگے؟ یہ قرآن کا جو پکار ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیا ہم واقعی داخل ہیں اس میں؟ یہاں بھی ہم اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جیسے دوسروں پہ آئے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، یا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے ایک روب تھے، دبدبے تھے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، کیسے گئے، کس محتاجی کے ساتھ گئے، وہ بھی ہماری آنکھیں جانتی ہیں، ہمارے دل جانتے ہیں، اور اب ہمیں بڑا بنا کر گئے کہ ہماری باری ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ زندگی گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، اور ہم اس کو سمجھنا ہے۔ جو گزر چکا اس کی فکر نہ کیجیے، اس پر صرف توبہ کر لیجیے، اپنے مالک کی بارگاہ میں رو لیجیے، گڑ گڑا لیجیے، اور آنے والے وقت کے بارے میں فکر کر لیجیے کہ اس سے پہلے کہ موت کے غرغرے کی کیفیت طاری ہو جائے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، یا سورج مغرب کی طرف سے نکلا، اس وقت سے پہلے توبہ کر لیجیے، اور ہم سب اپنے آپ کو اپنے مالک کے ساتھ سچا اور سچا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی جی۔